سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میری آپ کی یکساں خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے سید الشہداء امام عالی مقام جملہ شہدائے کربلا، شرکائے کربلا، اہل بیت اطہار اصحاب کرام کی یاد سے منسوب اس محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان محافل کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، وقت نہایت مختصر ہے اور ایک اہم ترین پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے نپے تلے مختصر جملوں کو جلد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا موضوع ہے شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرقات المفاتیح میں
علامہ امام علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بحبی ذی قرابتی اخی وابن عمی علی بن ابی طالب، اے لوگو میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے قریبی چچا زاد علی بن ابی طالب سے تم پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ اپنی پوری امت کو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ مولا علی کی سرداری کا اعلان کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبک فقد احبنی، اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، وحبیبک حبیبی، اور اے علی جو تیرا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وحبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ میرے خدا کا بھی محبوب ہے۔ حکم دیا کہ مولا علی سے پیار کرنا، نبی کا حکم سمجھ کر امت نے نبی سے پیار کیا، تو پھر آگے علی کا یہ پیار ہمیں کہاں تک لے گیا؟ نبی کے حکم پر علی سے پیار کیا تو سرکار فرماتے ہیں اب یہ پیار صرف علی تک نہیں رکے گا، بلکہ تم نے ان سے پیار کر کے اپنے نبی سے پیار کیا ہے، اور اپنے نبی سے پیار کر کے تم نے اپنے خدا سے پیار کیا ہے۔ تو ایک محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں خدا کی محبت تک پہنچاتی ہے، اور سرکار نے فرمایا وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللَّهِ، اور اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ الویل لمن اغضبک، اور جہنم کی ویل وادی میں اسے ڈالا جائے گا، اے علی جو آپ سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ حضرت مولا علی سے پیار کا حکم بھی دیا، اور اس پیار پر ہمیں کیا ملے گا، کتنی برکات اور اس کے ثمرات ہمیں میسر آئیں گے، سرکار نے وہ بھی بتا دیا۔ آگے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، ان السعید کل السعید حق السعید، یعنی قرآن میں دو گروہوں کا ذکر آیا ہے، ایک سعید لوگوں کا اور ایک شقی لوگوں کا۔ سعید معنی خوش نصیب اور شقی معنی بد نصیب، بدبخت۔ تو قرآن میں دونوں کا ذکر آیا، اور جو خوش نصیب ہیں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہیں وہ جنتی ہیں،
جو خوش نصیب ہیں وہ جنتی ہیں۔ اب یہاں مولا علی سے محبت کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہیں، 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور تینوں بڑے قابل توجہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان السعید، بے شک وہ شخص سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ پھر آگے لفظ آیا کل السعید، وہ خوش نصیب پورے کا پورا خوش نصیب ہے، آدھا ادھورا نہیں، تھوڑا مورا نہیں، بلکہ پورے کا پورا خوش نصیب ہے۔ آگے ایک لفظ کا اور اضافہ ہوا، حق السعید، یہ جو پورے کا پورا خوش نصیب ہے، سچا اور حقیقی خوش نصیب بھی وہی ہے، یعنی سعید بھی ہیں، کل سعید بھی ہیں اور حق سعید بھی ہیں۔ کون؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو مولا علی سے ان کی حیات میں پیار کرے اور ان کے بعد وصال ان سے پیار کرے۔ تو جو مولا علی سے ان کی حیات میں پیار کرے وہ بھی سعید، کل سعید اور حق سعید، اور میرے آپ کے جیسے گنہگار بعد وصال مولا علی سے پیار کریں تو وہ بھی سعید، کل سعید اور حق سعید ہے، وہ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اب یہ خوش نصیب اور سعادت مند کے جو لفظ آ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ اس سعادت مندی کا اثر کیا ہے، اس سعادت مندی کا نتیجہ کیا ہے، اس سعادت مندی کا پھل کیا ہے؟ تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ جو سعادت مند ہیں وہی جنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی سے پیار کرنا یہ تمہیں نبی کے پیار تک پہنچائے گا، اور نبی کے پیار کے وسیلے سے خدا کے پیار تک پہنچائے گا۔ مولا علی سے پیار کرنا تمہیں سعادت کی دہلیز پر لے جائے گا اور کل سعادت اور حق سعادت تک تمہاری رسائی کرائے گا، اور پھر یہ سعادت بھی تمہیں جنت کی دہلیز تک پہنچائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ سنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے مولا علی کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ یہ ذکر انہیں محبوب رسول بھی بناتا ہے، محبوب خدا بھی بناتا ہے۔ یہ ذکر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے گیٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستان محترم، اس محبت کے حوالے سے آگے ہم اور بھی باتیں دیکھیں اور احادیث پڑھیں، بڑی پیاری اور بڑی لطیف ہے۔ ابھی میں صرف ترتیب سے حدیث ذکر کر رہا ہوں، نتیجہ ذکر کروں گا تو تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ایک سمت سے حدیثیں کیوں سنا رہا ہے۔ میں کسی مقصد سے یہاں بیٹھا ہوں، وقت گزارنا میرا اور آپ کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ حالات کیسے ہیں اور ان حالات کے اندر حب علی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، یا پھر حب علی کا نعرہ غلط طور پر کون لگاتا ہے اور اس سے اہل سنت کے اوپر کس قدر وہ ضربے لگاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ حب علی سنیت کے لیے شرط ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، حب علی شرط تسنن آمد، کہ جو شخص سنی بننا چاہتا ہے یا بنا رہنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے مولا علی سے پیار کرنا شرط ہے۔ اگر مولا علی سے پیار نہیں ہے تو وہ لاکھ دعوے کرے اپنے آپ میں سنی ہونے کے، وہ سنی نہیں ہے۔ اور جو بننا چاہیں اس کے لیے بھی یہی ایک گیٹ ہے جہاں سے گزر کر کے اسے آگے سنیت کا
حصول ہوتا ہے اور سنیت کا انعام ملتا ہے۔ اس لیے حب علی کتنی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعاہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت بنا دیا۔ یہ موسم ہے کھیتیوں کا، ذرا تصور کرو تمہارے کھیتوں میں ڈالے ہوئے دانے جو تم ڈال کے آئے ہو، وہ کون سی طاقت ہے جو ان دانوں کو پھاڑ کر درخت بنا دیتی ہے۔ مولا علی فرماتے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑ کر درخت بنا دیتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے جانوں کو اور روحوں کو پیدا کیا ہے، میرے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، اے علی تم سے پیار وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ مومن تم سے محبت کرے گا، مومن تم سے پیار کرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے اور حضور نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مومن تم سے پیار کرے گا۔ اب اس وعدے کا اثر کہاں کہاں تک پہنچا؟ انسان میں ایمان والے تو ایمان والے، درخت اور پھل بھی مولا علی سے پیار کرتے ہیں۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں اور یہ میں اپنی لکھی ہوئی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، حب علی سنیت کے لیے شرط ہے۔ اور اس میں مولا علی کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ وعدہ لیا ہے حضور نے مجھ سے کہ مجھ سے مومن ہی پیار کرے گا، اب یہ پیار کس کس کے نصیب میں آیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت بلال کو ایک تربوز خرید کر لانے کے لیے درہم دے کر بھیجا، جاؤ یہ درہم لے کر جاؤ اور تربوز خرید کر لاؤ۔ جب اسے کاٹ کر دیکھا تو وہ کڑوا نکلا۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، بلال یہ تربوز اس کے مالک کو واپس کراؤ اور اپنا درہم واپس لے لو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالی نے تمام انسانوں پر، تمام درختوں پر اور کھجوروں سے اے علی تمہاری محبت پر وعدہ لیا، تو جس جس نے تمہاری محبت پر ہاں کر دی، اللہ نے ان تمام درخت اور پھلوں میں مٹھاس عطا فرما دی، ان میں شیرینی رکھ دی، اور جس نے منہ پھیرا پھر وہ خبیث اور کڑوا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربوز انہی میں سے ہیں جس نے میری محبت پہ جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ علی کی محبت ایمان کو کیسی مٹھاس عطا کرتی ہوگی، ہمارے عمل کو کیسی شیرینی عطا کرتی ہوگی۔ علی کی محبت تو پھلوں میں مٹھاس اتار دیتی ہے۔ مولا علی کا پیار تو پھلوں کے اندر بھی شیرینی شامل کر دیتا ہے۔ اگر مومن اپنے قلب و جگر کے اندر مولا علی کی محبت شامل کر لے تو بالیقین رب اس کے ایمان کو بھی حلاوت والا فرما دیا کرتا ہے، اس کی زندگی کو بھی خوشحال اور پرنور کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے مولا علی کی محبت کا وعدہ رب نے لیا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا سینہ چیک کر لے، دنیا میں بڑے فرقے، بڑے فرقوں کے بڑے ماننے والے، ہر کوئی اپنے آپ میں صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ ذرا چیک کرے اپنے سینوں کو، کہیں اس خربوز کی طرح
اس کا سینہ حب علی سے کڑوا تو نہیں ہے، حب علی سے کہیں وہ باغی تو نہیں ہے، حب علی سے کہیں وہ نالا اور ناراض تو نہیں ہے۔ حب علی جہاں جہاں ہوگی رب وہاں ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا۔ تو ہم تو وہ محفل سجائے ہوئے ہیں جہاں کڑواہٹ دور ہوتی ہے اور ایمان کی لذتیں ملا کرتی ہیں۔ دوستان محترم، اب دیکھیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹاپک کی کئی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ میری گفتگو کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ اب اتنی سب کچھ حدیثیں مولا علی کی محبت پر سنی تو کون صاحب عقل ہے جو مولا علی سے پیار نہ کرے؟ جو نہیں کرتا اس سے بڑا بے وقوف اور بدعقل کوئی نہیں، کیونکہ اتنے زیادہ فضائل سنے، اتنے زیادہ اجر و ثواب سنے، اتنے زیادہ بشارات اور برکات سنے، تو پھر تو وہ تو ضرور پیار کرے گا۔ لیکن سرکار نے اس پیار کو آگے ایک درجہ یوں بھی دیا کہ پیار وہ کرے گا جو مومن ہوگا اور بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اب یہ جو پیار ہیں، جو مطلوب شرع ہیں، شریعت نے جس کا ہم سے تقاضا کیا ہے، بلکہ امام ربانی کی تعلیمات کی روشنی میں سنیت کے لیے یہ پیار شرط ہے۔ آپ کہیں گے یہ پیار تو کالے کالے بہت کرتے ہیں، وہ تو نوحے بھی پڑھتے ہیں، وہ تو مرثیے بھی پڑھتے ہیں، وہ تو سینے بھی پیٹتے ہیں، وہ تو لہو لہان اور زخمی زخمی نظر آتے ہیں، اور وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہیں لیتے۔ تو کیا ان کے پیار پر بھی یہ بشارتیں ہیں؟ کیا ان کی محبت پر بھی یہ بشارتیں ہیں؟ کیا ان کا بھی یا علی کرنا انہیں محبوبیت مصطفیٰ اور محبوبیت خدا تک پہنچائے گا؟ کیا ان کا یہ پیار بھی انہیں سعادت مندی کی دہلیز سے جنت تک پہنچائے گا؟ یہ فرق اگر میں تمہارے سامنے نہ بیان کروں تو میں اپنے ایمان کے حوالے سے مشکوک ہو جاؤں کہ میرے ایمان میں حلاوت ہے کہ نہیں، کہ میں آدھی ادھوری بات رکھ کر کے کیوں چلا جاؤں۔ آپ مجھے سال ہا سال سے سنتے ہیں، مجھے سکے کا ایک رخ بتانے کی عادت نہیں۔ بازار میں وہی سکہ چلتا ہے جس کی دونوں سمتیں سلامت ہو، ایک طرف اگر گھس چکی ہو اور ایک طرف کچھ نہ ہو تو دکان پر بیٹھا ہوا گنوار شخص بھی اس سکے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مجھے حب علی کی قسم، ہمیں حب علی کے سکے کے دونوں رخ بتانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ حب علی کا تقاضا ہے، حب علی کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ سنی بننا ہے یا رہنا ہے تو حب علی کو اپنانا ہے۔ لیکن وہ کون سی حب علی؟ وہ جو امام باڑوں میں ہوتی ہے وہ حب علی؟ کیا وہ حب علی جو کالے کالے رافضی سیاہ قسم کے لوگ حب علی اپناتے، کیا وہ حب علی؟ یا پھر وہ حب علی جس کا سبق کبھی ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا، جس کا سبق کبھی عمر فاروق نے پڑھایا تھا؟ امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ابو بکر صدیق یہ اعلان کرتے رہے، اے حسن تو علی کے مشابہ نہیں، تیری شکل میں تو مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر ابن خطاب جن سے ان کے بیٹے نے کہا، ابا آپ ان شہزادوں کو وظیفہ زیادہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں، جبکہ میری عمر بھی زیادہ، میری خدمات بھی زیادہ۔ اے میرے بیٹے، میں عمر اور خدمت بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے نبی کا شہزادہ ہونا دیکھتا ہوں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الانبیاء کے دوہرے داماد ہیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لو،
ہمیں ان صحابہ نے سکھایا ہے، تابعین نے سکھایا ہے، اغواث و اقطاب نے سکھایا ہے، مجددین نے سکھایا ہے۔ ہم کسی ایسی حب علی کو نہیں مانتے جس کا 1400 سال سے کڑی سے کڑی ملا ہوا رابطہ نہ ہو۔ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، ہم وہ خوش عقیدہ مسلمان ہیں جن کی سندوں میں نام سے نام ملے ہوئے ہیں، تو ہماری سندوں سے ہی ہمیں حب علی علم کے ذریعہ گھٹی میں پلائی گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کون سا پیار کرنا ہے، ہمیں کس طرح کا پیار کرنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ میں اس بات کا برملا اعلان کر رہا ہوں، اور آپ کو اور آپ کی وساطت سے جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں ان سب کو باخبر کرنا چاہتا ہوں، کئی اسٹیجوں پر آدھی ادھوری باتیں ہو رہی ہیں، کئی خطیبوں کی زبان پر سکے کا ایک رخ بیان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بھولی بھالی سنی عوام محبت علی کے فضائل سن کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کم ہیں، ان کالوں کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہیں، ان کے پاس زیادہ ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو حالات کی خبر لینی چاہیے۔ من لم یعرف احوال زمانے فہو جاہل، جو حالات زمانہ سے بے خبر ہیں اسے فقہائے کرام جاہل کہتے ہیں۔ ایک خطیب کی ذمہ داری ہے، واعظ اور مقرر اس بات کا پابند ہیں کہ وہ حالات زمانہ کو نظر میں رکھ کر کے قوم کے سامنے قرآن و سنت کی ہدایات پیش کریں۔ اب مولا علی کی محبت کون سی مطلوب ہیں اور کس کا تقاضا کیا گیا ہے؟ دیکھو، امام علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے امام علی قاری؟ یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور ان کی حیات میں حرم کے مصلی کے وہ امام رہے ہیں۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے مجدد، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت امام علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حب علی کون سی مطلوب ہیں اور کون سی حب علی ایسی ہیں کہ جس کو شریعت میں قبول نہیں کیا گیا۔ ہے نا قابل توجہ بات؟ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹھکانے کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں میں؟ اب آئندہ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں گے اور کوئی حب علی کی حدیثیں پڑھے گا اور آدھا ادھورا بیان کرے گا تو میری محفل میں بیٹھا ہوا عامی عوامی بھی سمجھ جائے گا کہ بات آدھی ادھوری ہو رہی ہے۔ کیوں سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ سبق میرا نہیں، یہ مجددین کا سبق ہے۔ میں تو ان کا نوکر اور خادم ہوں کہ ان کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب دیکھو، وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ علی سے پیار مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا، آخر یہ حدیث نکلی حضور کی زبان سے، مولا علی نے پھر اس کو روایت کیا، تو یہ حدیث ڈائریکٹ تو ہم تک نہیں پہنچی، میں ایک سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعد میں تشریح کر رہا ہوں۔ 1450 سال پہلے جو حدیث حضور کی زبان سے نکلی وہ حدیث ہے عربی زبان میں، اس کا معنی کیا ہے تو ہم عجمیوں کو تو پہلے ترجمے کی ضرورت، اور پھر ترجمہ بھی کافی نہیں، ترجمے کے بعد تشریح کی ضرورت کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تو اس کا معنی مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ تو ہم تو ترجمے میں بھی محتاج اور تشریح میں بھی محتاج۔ تو پھر سنو کہ 1400 سال کے علماء اس حدیث کی تشریح کیا کرتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اللہ یحبنی الا مؤمن، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے والمعنی، مولا علی سے پیار صرف مومن کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجدد
علامہ علی قاری لکھتے ہیں والمعنی، اس کا مطلب یہ ہے لا یحبنی حبا مشروعا مطابقا للواقع من غیر زیادت و نقصان، کہ مولا علی سے جو پیار کرے گا وہ مومن ہی ہوگا۔ تو وہ پیار کون سا ہے؟ فرماتے حبا مشروعا، وہ پیار وہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ وہ پیار کون سا ہے؟ جو شریعت نے بتایا ہے۔ آپ کہیں گے اب یہ کیا نئی بات آ گئی، شریعت نے بتایا ہے؟ آگے اس کی اور وضاحت ہو رہی ہے، مطابقا للواقع من غیر زیادت و نقصان، شریعت کے مطابق پیار اسے کہتے ہیں کہ نہ کم پیار کرے نہ زیادہ پیار کرے، بلکہ جیسا اور جتنا شریعت نے کہا ویسا اور اتنا ہی پیار کرے، وہ مومن ہے۔ کالے نکل گئے اس سے، رافضی نکل گئے اس سے، وہ اس زمرے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حب افراط والے ہیں، وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی میں آگے انہی کی تشریح سے بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا کہ کم بھی نہیں کرنا اور حد سے زیادہ بھی نہیں جانا، ایسا کیوں ہے؟ فرماتے لیخرج النصیری والخارجی، کیونکہ نصیری فرقہ شیعوں کا وہ ہیں جو مولا علی سے حد سے پھلانگ کر پیار کرتا ہے، انہیں نبی تک مانتا ہے، انہیں خدا تک مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے نصیری فرقہ کہ ہم حب علی میں انہیں خدا مانتے ہیں، ہم حب علی میں مولا علی کو نبی مانتے ہیں، حب علی میں مولا علی کو یہ مانتے ہیں کہ جبریل کو رب نے بھیجا تھا وہی لے کر علی کے پاس، مگر جبریل سے بھول ہو گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ہو گیا حد سے بڑھ کر پیار کرنا، اور یہ پیار سنی ایسا پیار نہیں کرتا۔ آپ کو اجنبیت تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ اگر میں یہ باتیں نہ سمجھاؤں تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں سے اگر 10 لوگ بھی میری بات سمجھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب رہا، چونکہ آخر کوئی تو سمجھائے اس قوم کو کہ حب علی حقیقت میں ہے کیا۔ مزارات پر آپ جاتے ہیں، خانقاہوں پر آپ جاتے ہیں، پیروں علماء سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو حب علی سننے میں نظر آئے گی، تو فرق آپ کہاں محسوس کریں گے کہ کہاں شرعی محبت ہو رہی ہے اور کہاں غیر شرعی محبت ہو رہی ہے؟ آخر وہ فرق تو سمجھنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ کی جو شرط لگائی ہے کہ مومن جو پیار کرے گا مولا علی سے وہ شریعت کے مطابق کرے گا، زیادہ کرے گا جیسا کہ رافضی شیعہ کرتے ہیں، تو وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس حدیث میں وہ خارجی بھی شامل نہیں گئے جو مولا علی سے سرے سے ہی پیار نہیں کرتا، کم بھی نہیں کرتا، سرے سے پیار ہی نہیں کرتا، تو وہ خارجی بھی اس حدیث میں شامل نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف اور صرف وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان شریک ہے جو شریعت کی بتائی ہوئی بارڈر کے اندر رہ کر کے مولا علی کو اپنا آقا سید اور سردار مانتا ہے، وہ محبت ہے۔ آگے دیکھو، فرماتے ہیں مومن ہی پیار کرے گا، یحبنی۔ اب فرماتے فمن احبہ، جس نے مولا علی سے پیار کیا، وہ ابغض الشیخین، اور ابو بکر و عمر سے بغض رکھا، فما احبہ حبا مشروعا، تو اس نے مولا علی سے شرعی پیار نہیں کیا، اس نے مولا علی سے شرعی پیار یہ تھا کہ وہ ابو بکر سے بھی پیار کریں، عمر سے بھی پیار کریں، عثمان سے بھی پیار کریں،
بلکہ یہ کہوں تو بیجا نہیں، وہ امیر معاویہ سے بھی پیار کرے، تب اس کی حب علی معتبر ہے۔ مکتوبات میں لایا ہوتا تو تمہیں کھول کے دکھاتا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی یہاں تک لکھتے ہیں، جو جماعت صحابہ میں کسی ایک صحابی کا انکار کرتا ہے وہ سارے صحابہ کا انکار کرتا ہے، اور جو صحابہ کا انکار کر کے یہ کہے کہ مجھے علی سے پیار ہے تو ایسا پیار شرعی پیار نہیں ہے۔ تقاضا کرو ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور انہیں بتایا کرو، پوچھا کرو، کہا کرو کہ ہمارے گاؤں میں ممبر پر بیٹھ کر آپ یہ مسئلہ بھی بتانا۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ حالات نہیں ہیں کہ کوئی امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہو یا ابو بکر عمر سے بغض رکھتا ہو یا کوئی عثمان سے بغض رکھتا ہو، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، چونکہ ہر سنی کے سینے میں جملہ خلفائے راشدین، جملہ اصحاب و اہل بیت کا مکمل احترام ہوتا ہے۔ مگر بات کرنے کی ہے، کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بات سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا علی طوبی لمن حبک وصدق فیک، اے علی اسے جنت کی خوشخبری ہے جو تم سے پیار کرے اور سچا پیار کرے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں بات کر چکا اسی میں۔ لمن احبک پر حضور نے جملہ ختم نہیں کیا، بلکہ وصدق فی، پیار کرے اور سچا پیار کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمین پر کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ہے جو جھوٹ موٹ پیار کر رہا ہے، تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو مولا علی سے پیار کرے اور سچا پیار کریں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ أَحَبُّوكَ وَصَدَقُوا فِيكَ فَهُمْ جِيرَانُكَ فِي دَارِكَ وَرُفَقَاؤُكَ فِي قَصْرِكَ۔ سرکار نے فرمایا، اور اے علی جو خوشخبری میں نے سنائی ہے تم سے سچا پیار کرنے والے کی، اس خوشخبری کا خلاصہ یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ أَحَبُّوكَ وَصَدَقُوا فِيكَ، کہ جو بھی تم سے سچا پیار کرے گا وہ جنت میں جس محل میں اے علی آپ رہو گے رب اس کو وہاں آپ کی سنگت عطا فرمائے گا۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، جو کسی ایک صحابی، دو صحابی، چار صحابی کی توہین کرنا حب علی سمجھ رہے ہیں، انہیں بتاؤ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج ضرورت ہے کہ آنکھوں کو کھولیں، اسے بتایا جائے پیار ضرور کرنا ہے، بغض تو ذرہ برابر نہیں آنے دینا، نفرت تو بال برابر نہیں آنے دینی، پیار کرنا ہے، مگر پیار اپنی طبیعت والا نہیں، نبی کی شریعت والا کرنا ہے۔ اور وہ ملا علی قاری کی زبان میں حباً مشروعہ اور حضور کی حدیث کی روشنی میں حباً صادقہ، سچا پیار اور شرعی پیار۔ کون سا؟ بولو گے آپ تو آگے بولو گے، اور بولنا سیکھو، بولنا سیکھو۔ دوران تقریر کسی کو نہ ٹوک سکو تو بعد میں پوچھو، اور ملاقات پہلے ہو جائے اور حب علی عنوان ہو تو بتا دیا کریں کہ حب شرعی اور سچی محبت پر بیان ہو، تو خطیب بھی محسوس کرے گا کہ یہ کس کے شاگرد ہے جو مجھ سے یوں کلام کر رہے ہیں،
یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ اب دیکھو سرکار نے فرمایا کہ جو علی تم سے پیار کرے گا اور سچا پیار کرے گا اس کو جنت میں فی جیرانک ورفقاؤک فی قصرک، وہ تمہارے پڑوس میں بھی رہیں گے اور محل میں رب انہیں تمہاری سنگت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ پیار ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس پیار کے یہ اثرات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی لمبی بحث کی ہے المعتقد میں، اور اس بحث کے بعد اعلیٰ حضرت نے خلاصہ کلام لکھا۔ کیا لکھا؟ وبالجملہ، نچوڑ گفتگو کا یہ نکلا، یجب علی کل احد ان یحب اہل بیت النبوۃ وجمیع الاصحاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پوری ان صفحات کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو پیار کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نبی کی اہل بیت کے ہر فرد سے پیار کریں اور صحابہ میں سے ہر فرد سے پیار کریں۔ مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، اسے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے کیوں چھیڑا؟ جی تب یہ اتنی لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوا اور لوگ یوں ان کے خلاف ہو گئے، باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ امیر معاویہ کون ہے اور کیا ہے، تو ان کو یہ مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو میں نے انہیں سمجھایا سادہ لفظوں میں کہ حکیم وہ ہوتا ہے جو دوا دینے سے پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے کہ بیماری ہے کون سی۔ اگر کسی ڈاکٹر کو نبض پکڑنے سے یا اپنے تجربات سے بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ایکس رے نکالنے کا حکم دیتا ہے، سی ٹی اسکیننگ کا حکم دیتا ہے، ایم آر آئی کا کہتا ہے، اور بھی بہت سارے اب تو نکل گئے ہیں، ان سب کا کہتا ہے کہ یہ رپورٹ نکلوا کے لاؤ۔ پھر رپورٹ میں دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہاں اب تو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو اب یہ دوا دینی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، جہاں کسی کو زخم لگا ہوتا ہے اگر دوائی دینے سے بھی فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہاں اندر جراثیم میں پہلے اسپرے کرتا ہوں تاکہ وہ جراثیم باہر آئے تو پھر جراثیم مارنے والی دوا رکھوں۔ انہوں نے جو کیا وہ اسپرے لگانے والا کام کیا، تو جہاں جہاں مرض تھا اور مرض میں جراثیم تھے وہ سارے باہر آ گئے۔ میں نے کہا اب یہ باتیں چھوڑ دو کہ کس نے کیا کہا، کیوں کیا۔ اگر سنی بنے ہوئے ہو تو اب جو لوگوں میں جراثیم نظر آتے ہیں اس کی دوائی کب کرو گے؟ دوائی کرو، اسپرے لگا کر مرض متعین کر کے امراض بتانے والے حکیم پر الزام نہ لگاؤ، سی ٹی اسکیننگ ایم آر آئی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ وہ تو تمہاری حقیقت بتا رہا ہے کہ بیماری ہے کون سی، اس کا تو احسان ہے اس ایم آر آئی اور سی ٹی اسکیننگ کا کہ اس نے جو بیماری تمہیں نظر نہیں آتی تھی اس بیماری کو دکھا دیا ہے۔ اب بیماری نظر آ چکی ہے تو باتیں ادھر ادھر کی نہ کرو، اس کا علاج کرنا شروع کر دو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جنہیں میں نے سمجھایا اللہ کے فضل و کرم سے انہیں میری بات فوراً سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالوں سے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، مگر آپ کے ساتھ چند منٹ بیٹھنے کی وجہ سے سارے شکوک و شبہات میرے یوں کہ توں دور ہو گئے۔ تو دوستان محترم، اب دیکھو یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے ہر سنی پر کہ اہل بیت کے ہر فرد سے پیار کرے، تمام صحابہ سے پیار کرے، اور فرماتے ہیں لا یکون من الخوارج فی بغض اہل البیت، نبی کی اہل بیت سے بغض رکھ کے خارجی نہ بننا،
فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ حُبُّ الصَّحَابَہ، اس وقت اس لیے کہ اس وقت تمہیں صحابہ کی محبت کام نہیں آئے گی۔ اگر نبی کی اہل بیت میں سے کسی سے تم نے بغض رکھا تو صحابہ کی محبت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مِنَ الرَّوَافِضِ فِي بُغْضِ الصَّحَابَہ، اور کسی ایک صحابی سے بغض رکھ کر کے رافضی نہ بننا۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ، اس لیے کہ اس وقت تمہیں محبت اہل بیت کام نہیں آئے گی۔ میں وہ سنی ہوں جو یہ سینہ ٹھوک کے پڑھتا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت کا ہر فرد معظم ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں اگر کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی بغض آ گیا تو پھر اس کو محبت اہل بیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بتانا ضروری ہے۔ ابھی تو میری گفتگو اور میرے عنوان کا یوں سمجھو کہ بس آغاز ہوا تھا، اور بات تو وقت تو اسی پر ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا اور اس ٹاپک کو جہاں چھوڑا ہے اس سے آگے ہم لے کر چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے پیار کر رہے ہو، خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو۔ ایک وقت فاتحہ دلاتے ہو، 2 وقت دلاؤ۔ اگر ان کے نام پر کسی کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ، پلا سکتے ہو پلاؤ، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو، اور ان کے ترانے گاؤ، قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، ان کی منقبتیں پڑھو، ساری کچھ نیکیاں کرو، مگر ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کسی صحابی کا بغض دل میں نہ آنے پائے، ابو بکر کی افضلیت کا انکار دل میں نہ آئے، عمر کی افضلیت کا انکار دل میں نہ آئے، عثمان کے 3 نمبر پر افضل ہونے کا انکار دل میں نہ آئے۔ باقی اس کتاب کے اندر میں نے وہ حوالے جمع کیے ہیں کہ جو ابو بکر کے افضل ہونے کا انکار بھی کرے گا، خدا کی قسم مولا علی کہیں گے کہ تو نے مجھ سے جو محبت کی ہے، ابو بکر کے افضل ہونے کا انکار کر کے تیری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی تو نے جو مولا علی سے محبت کی وہ محبت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر تو نے افضلیت شیخین کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، بات دونوں رخ پر ہونی چاہیے کہ محبت ضروری کتنی ہے ایمان بچانے کے لیے، اور وہ محبت کون سی ہیں، کالوں والی کہ سینے صاف رکھنے والے سنیوں والی؟ تو بتانا پڑے گا کہ سنیوں والی، تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کالوں والی کون سی ہے۔ نجاست کو جانو گے نہیں تو طہارت حاصل کیسے کرو گے؟ اندھیرا اجالے کی اہمیت بتاتا ہے۔ ان سارے اصولوں کو نظر میں رکھ کر کے خوب اہل بیت اطہار سے پیار کرو، محفلیں سجاؤ، نظر و نیاز ایصال ثواب کرتے رہو۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اہل بیت اطہار سے سچی شرعی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ ہم سبوں کو استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے جائیں۔